علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بات کریں گے فالوئنگ رولز, باؤنڈریز, گائیڈ لائنز, انسٹرکشنز. ہماری زندگی میں کئی ایسے مرحلات آتے ہیں where we have to follow instructions, اور ہم کرتے بھی ہیں because we know کہ اگر ہم انسٹرکشنز یا باؤنڈریز یا گائیڈ لائنز فالو نہیں کریں گے it is not going to benefit us. اب کیونکہ وہ ٹینجیبل ریزلٹس ہوتے ہیں کہ ہم کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر ایک جاب ہے, اس کا کانٹریکٹ ہم نے سائن کیا, اس کانٹریکٹ کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر تم اپنی کمپنی کے راز دوسروں کو بتاؤ گے تمہاری نوکری چلے جائے. اب یہ ایک ٹینجیبل چیز ہے جو ہم وزن کر سکتے ہیں, جس کا کہ یہ ایکشن ہے, اس کو نہیں کرو گے اس کا یہ کانسیکوینس ہے, اور سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے انفولڈ ہوگا اگر ہم نے یہ ایکشن کیا تو. سو اٹ از ویری ایزی ٹو فالو دس گائیڈ لائن. اسی طرح کوئی آپ کا گھر ہے, اس کا آپ لیز کانٹریکٹ سائن کرتے ہو, اس میں جو قوانین لکھے ہوئے ہیں, گھر صاف نہیں رکھو گے اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں, گھر خراب کرو گے اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں. سو اٹ از ویری اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو جو ہماری عقل کو صاف صاف اکاؤنٹیبلٹی نظر آ رہی ہے نا, وی آر ویری پروڈکٹیو ٹو فالو دوز گائیڈ لائنس. اب ہمارا ریلیجن کیا کہتا ہے؟ آور ریلیجن کی تو پہلی ریکوائرمنٹ ہی یہ ہے, یو ہیو ٹو بلیو ان دی انسین. کہ جو بلیور ہے وہ اس چیز پر ایمان لائے کہ اللہ پاک کو ہم نے نہیں دیکھا, ان پر ایمان لانا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں, فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں, قرآن کے نزول کو ہم نے ابزرو نہیں کیا. بٹ the first requirement from us in our religion is to believe in the unseen, to believe in the day of judgment. اب یہاں پر نا ہم بیکاز ہمیں اس چیز کی ٹینجیبلٹی محسوس نہیں ہوتی, ہم اس چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے وٹنس نہیں کر پا رہے, سو our heart and mind are not aligned. جن کے ہیں الحمدللہ رب العالمین, but I am talking about myself as well, کہ ہمارے لیے یہ چیز اس طرح سے مشکل ہوتی ہے. اللہ پاک نے صاف صاف ہم سے کتنے وعدے کیے ہیں کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. اب ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں, یہ ہماری ڈیلی زندگی کی روٹین ہے, ہمارا فیتھ, ہمارا ٹرسٹ ویک ہے. ہم جاب کے کانٹریکٹ پہ تو فیتھ اور ٹرسٹ رکھ رہے ہیں, بٹ وی ڈو ناٹ keep the word of Allah subhanahu wa ta'ala as dear as we should. ہمارا ایمان کمزور ہے, ہمارا فیتھ, ہمارا ٹرسٹ کمزور ہے, which is very sad, but we need to work on that. کہ جب اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ call upon me, I will respond to you, تو یہ بات کا یقین کرنا کیوں ہمارے لیے مشکل ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ پاک سے اپنا تعلق جو ہے نا ٹرانزیکشن کی بیس پہ جج کیا ہوا ہے کہ میں نے اللہ کو اس چیز کے لیے بلایا ہے. Now Allah has to respond to me exactly as is to what I have asked for. یہ ہمارا فیلئر ہے کہ میں نے مجھے اپنا تعلق اللہ سے انسین کے یقین پر بنانا ہے. مجھے اپنا تعلق اللہ پاک سے اس طرح مضبوط کرنا ہے کہ یس میں نے ایکس چیز مانگی ہے, ناؤ اللہ از دا بیسٹ آف پلانر, ہی ول گائیڈ می, گرانٹ می اکارڈنگلی ٹو دا بیسٹ وچ از جو میرے لیے سب سے بہترین ہے. ہم تو ٹو بی آنسٹ کچھ بھی مانگتے ہیں. ایک بچہ اپنے ماں باپ سے کچھ بھی مانگتا ہے. بچہ آپ سے ایگزامپل دے رہی ہوں, کینڈیز مانگتا ہے جو فوڈ ڈائٹ سے بھری ہوتی.
بچے کو نہیں پتا کہ اس فوڈ ڈائز کا اس کے برین کے اوپر، اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کیا امپیکٹ ہے. اینڈ آئی ایم انکلوڈنگ مائی سیلف ان دیٹ ٹو. تو یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے بچے کو کیا دے. اب اللہ پاک تو ہم سے ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. تو کیا اللہ ہمارے لیے یہ فیصلہ، اللہ بہترین وکیل ہے. تو اللہ ہمیں اللہ کا ویژن ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، آگے پیچھے غائب حاضر اللہ پاک سب جانتا ہے. سو اٹ از آن اس کہ جس طرح ہم ٹینجیبل چیزوں پہ فیتھ رکھتے ہیں، جو چیزیں ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں، جن کا موازنہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، ہمیں ان سین پر بھی اس سے کہیں زیادہ فیتھ رکھنا ہے کہ اللہ پاک ہم سے کتنے پیارے وعدے کر رہے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں سورۃ بقرہ میں، یو ریمبر می آئی ول ریمبر یو. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہاؤ امیزنگ از دیٹ. اس چیز پہ اگر ہم یقین کر لیں، اس سے بڑی، اس سے خوبصورت، اس سے زیادہ کمفرٹنگ کیا بات ہو سکتی ہے. اور کیا ہم اللہ پاک کے وعدے کو کوشچن کریں گے؟ ہاؤ ڈیئر وی نیڈ ٹو ہیو دس سالڈ فیتھ کہ اللہ پاک جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اللہ پاک کا وعدہ سچ ہے. کیونکہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ اکبر. میری دعا ہے کہ ہم اللہ پاک کو ایسے یاد کر سکیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور وہ بھی ہمیں یاد رکھیں. اور اللہ پاک کے وعدے کتنے ہیں. If you are grateful, I will surely increase you in favor. آپ شکر گزار ہو، میں آپ کو اور عطا کروں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ ہم نے اپنی عقل کو ٹرین کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو یہ یقین دلانا ہے. اللہ سے اس چیز کی ہم نے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں آپ کے وعدوں پر مکمل یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ پاک کے وعدوں پر ایسا یقین ہو جائے، ہمارا کانڈکٹ ایسا ہو جائے جیسا ہم ایک اپنی نوکری کے کانٹریکٹ کو ابائڈ کریں. ہر جگہ رولز اینڈ ریگولیشن کانسیکوینسز صاف صاف بتائے گئے ہیں. ہم وہ رولز کانسیکوینسز، ہم اس چیز کو بہت وزن دیتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے عین سامنے ہوتا ہے. ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں پڑھ لو ورنہ فیل ہو جاؤ گے، بیکاز وہ صاف صاف نظر آ رہا ہے نا. اچھا کھانا کھاؤ، اٹ از گڈ فار یور ہیلتھ، بیکاز سب کچھ سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے انفولڈ ہو رہا ہے. So it is that faith we need to work on. It is that trust we need to work on. And when I say we, میں سب سے پہلے اپنی بات کر رہی ہوں. Because these are our struggles. یہ انسانی struggles ہیں. None of us is perfect. تو ہم نے اللہ پاک سے یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں conscious effort کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.